بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں پیش ہوئے اور اس کی اب جو عدالتی کارروائی ہے وہ 30 مارچ کو دوبارہ ہونی ہے, دوبارہ سماعت ہوگی. لیکن اس کے اندر ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گاڑی میں ہی فائل بھجوائی گئی کہ آپ اس کے اوپر حاضری کے دستخط کریں اور اس کے بعد آپ واپس چلے جائیں, تو وہ فائل وہاں سے شبلی فراز اور ایس ایس پی جو ہیں اسلام آباد کے ایس پی وہ لے کے آئے اور اس کے بعد وہ فائل واپس جمع نہیں کروائی گئی. شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو وہاں بگدڑ مچ گئی اور اس وقت ایس پی صاحب نے ان سے وہ فائل لے لی اور انہوں نے کہا جی میں یہ اپنے پاس رکھتا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور کہیں اس بگدڑ میں ضائع نہ ہو جائے. اب یہ ایک معاملہ بنا ہوا ہے کہ وہ فائل کہاں گئی اور اس فائل کے ساتھ کیا ہوا کوئی اس کو بتا نہیں پا رہا. اس صورتحال میں کیا حالات بنیں گے. دوسری جو چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں, عمران خان صاحب کو عدالت نے ظاہرہ ان کی گرفتاری کے احکامات نہیں دیے اور چیزیں خان صاحب کے فیور میں گئیں, تو اس کے بعد حکومتی جماعت اور بالخصوص پی ایم ایل این اس کے اوپر بڑی ناراض نظر آ رہی ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کہا کہ عدالتیں عمران خان کو ریلیف دے کے انہیں مضبوط کر رہی ہیں اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ شدید غصے میں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کے پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے, جس طرح کا بیانیہ اس وقت بن رہا ہے ملک میں اور جس طرح پرائم ٹائم ٹی وی شوز کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے, حکومتی جماعت بھی کر رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان اور اس کے ساتھ جو لوگ زمان پارک میں موجود ہیں وہ دہشت گرد ہیں. اور آج جس طرح زمان پارک میں آپریشن کیا گیا اس کے اوپر ہمارے مہمان کیا کہیں گے کہ کیا عمران خان جب وہاں سے نکل چکے تھے تو اس کے بعد کیا ضرورت تھی کہ وہاں آپریشن کریں, اور اگر آپریشن ہوا تو اب اس کو سسٹین کتنی دیر تک رکھا جائے گا, کیونکہ ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ زمان پارک کے باہر کارکنان دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ساری ایکسرسائز سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں, اس کا کیا آبجیکٹو ہوگا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں ثنا مرزا, جن سے اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. میم آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ اس وقت جو آج اسلام آباد کے اندر جو ساری صورتحال بنی رہی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ یہ جو کارکنان اتنی تعداد میں پی ٹی آئی کے جمع ہو رہے ہیں یہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کے تحت ہوتے ہیں یا بس یہ خان صاحب کے ساتھ خود بخود پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر میں کانسپیریسی کے حوالے سے اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کروں عرفان, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چیز انٹینشنلی کی جاتی ہے. جس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کا چیک پوسٹ تھی اور وہاں سے ٹول پلازا سے کارکنوں کو روکا گیا آنے کے لیے, اور اس کے بعد خان صاحب جب کورٹ میں پہنچے تو صورتحال ویسی ہی تھی. تو اگر ہم خان صاحب کی ایکٹیویٹیز کی بات کریں کہ چاہے وہ ایکٹیویٹیز ان کی ریلیاں ہوں, چاہے وہ ایکٹیویٹیز ان کے مارچز ہوں, چاہے وہ جیل بھرو تحریک ہو, لیکن اس میں ان کے کارکنان کا وہ انفلکس نظر نہیں آتا. لیکن جب خان صاحب کو گرفتار کرنے کی بات آتی ہے, کورٹ سے پیش کرنے کی بات آتی ہے, تو اس میں کئی سو لوگ باہر آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ شاید یہ چیز انٹینشنلی کی جاتی ہے کہ جس جگہ پر بھی وہ حاضری دے رہے ہیں یا جس جگہ وہ موجود ہیں, چاہے وہ زمان پارک ہی کیوں نہ ہو, وہ ایک پریشر بلڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے آج لاہور میں ہوتے ہوئے دیکھا, obviously لاہور پولیس کے پاس چوائس نہیں تھی اور انہوں نے اس کی پرمیشن اسی لیے انٹینشنلی کورٹ سے لی کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے اس جگہ جانا ہے. اب وہاں جانے کے بعد سچویشن کیا ہوئی کہ گولیاں بھی چلی, اسلحہ بھی برآمد ہوا. ٹھیک ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو کیا وہ غلط ہے, لیکن وہ اس نو گو ایریا کو ختم کرنا چاہتے تھے, ان بیریئرز کو ختم کرنا چاہتے تھے, ان کیمپوں کو اکھاڑنا چاہتے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج انہوں نے اکھاڑے کل وہ پھر بنا لیں گے, لیکن جس پرپس کے تحت گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا. میں نے کل بھی ایک پلیٹ فارم پر یہ چیز کہی تھی کہ خان صاحب کو آپ پولیٹیکل ٹیکٹک سے مات دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ فورسفلی خان صاحب کو کچھ چیزوں پہ کروانے کی یا کنونس کرنے کی یا مجبور کرنے کی کوشش کریں گے, تو خان صاحب جس قسم کے سیاستدان ہیں وہ کبھی بھی آپ کی چیزوں کو فالو نہیں کریں گے. وہ عدلیہ ہو, عدلیہ کے فیصلے ہوں, عدلیہ کے احکامات ہوں, بعض کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوں. کس نے دیکھا آج اگر آپ میری بات کریں, اپنی بات کریں, اگر ہمارے حوالے سے اس طرح کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ نکلے, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی, پولیس آئے گی, دروازہ توڑے گی اور ہمیں لے کے چلی جائے گی. لیکن خان صاحب کو جو لیوریج انسٹیٹیوشنز میں مل رہا ہے, اداروں میں مل رہا ہے, عدلیہ میں مل رہا ہے, وہ اس کی میرے خیال ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور خان صاحب اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو مجھے پرسنلی لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا اسٹرکٹ پالیسی کے تحت ڈیل کرنا پڑے گا, کورٹس کو بھی اور اس کے علاوہ اس گورنمنٹ کو بھی. اچھا ثنا, یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ جی آپ خان صاحب کے اوپر ان کے نان بیلیبل وارنٹس آئے تو آپ نے ریڈ کر دیا, رانا ثناء اللہ کے بھی ایک نان بیلیبل وارنٹس ہیں, ان کی تعمیل کے لیے آپ نے یہ کام نہیں کیا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں پھر؟
बिल्कुल, ये डुअल पॉलिसी है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि जब हुकूमत वक़्त ये सवाल करेगी कि हमारी रिट को तो छोड़ें, आप अदलिया की रिट, आप कानून की जो रिट है, उसी को ही हम्म, अगर फ़ॉलो नहीं कर रहे, तो फिर उसके हमें वो राना सनाउल्लाह साहब भी याद है, जिनके ऊपर जब केसेस बनाए गए थे और मनशियात की बात की गई जी थी, तो उन राना सनाउल्लाह साहब को कोर्ट्स भी भुगतने पड़े थे। वो हनीफ अब्बासी साहब और एफिडेंट केस भी हमें याद है। ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर साद रफ़ीक, शाहिद खाकान, एक लंबी फ़हरिस्त है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर इन तमाम पॉलिटिशियंस को कोर्ट्स में पेश होना पड़ा था। लेकिन अगर हम ये ठीक। कहें कि इस वक्त के वजीर दाखिला खुद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, लेकिन उस वजीर दाखिला की रेट क्या है मुल्क में कि एक शख्स जिसको कोर्ट्स बुला रही हैं, वो वजीर दाखिला उस शख्स को कोर्ट में पेश नहीं करवा सकता, चाहे वो पुलिस के थ्रू ही सही। करवाए। तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडिंग इस वक्त इस हवाले से कानून की कहीं भी नहीं रह जाती, चाहे वो वजीर दाखिला हो, चाहे वो खान साहब हो। कम अज कम राना सनाउल्लाह साहब के अगर वारंट निकले हैं तो उनके ऊपर वो 75-76 केसेस नहीं बने। मैं बारहा एक चीज कहती हूँ कि खान साहब को मशवरा देने वाले लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करवाएं कि जेलों में जाने से या कैद होने से सियासतदान छोटा नहीं, सियासतदान बड़ा होता है। उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर बड़ा होता है, और सियासतदान इस हम्म, पॉलिटिकल सिस्टम से गुजर के ही सियासतदान बनते हैं। तो खान साहब को इस चीज से डरना नहीं चाहिए। ठीक। सना, इसी से जुड़ा सवाल है कि खान साहब के सपोर्टर या खान साहब खुद ये कहते हैं कि जी मैं इसलिए गिरफ्तारी नहीं दे रहा क्योंकि मुझे मारने का मंसूबा और मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्या सुजेस्ट करेंगी गवर्नमेंट को कि क्या खान साहब के हिफाजत के लिए, क्योंकि अगर वो जेल जाते हैं, ज़ाहिर है जेल जैसे आपने कहा बाकी लीडर्स भी जाते रहें, तो उनकी ज़िंदगी की छोटी के हवाले से क्या इकदाम ऐसे किए जा सकते हैं जिस पे खान साहब इस पूरे प्रोसेस को तस्लीम करें? देखिए, मैं इसमें ना दो पॉलिटिशियंस की मिसाल दूंगी आपको। बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा याद होंगी। मेरा ख्याल है कि जी। पाकिस्तान कदम रखने से पहले और दुबई में अपने घर से निकलने से पहले जो एक बात हजारा लोगों ने उनको कही होगी, वो ये थी कि आपकी जिंदगी को खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक सियासतदान थी, जद्दी पुश्ती सियासतदान थी, वो फील्ड में आई, कारकुनों से मिली। कारसाज का अटैक हुआ तो उसके बाद पिंडी का सामना हुआ, लेकिन कहीं भी उन्होंने लोगों में जाना नहीं छोड़ा। ऑब्वियसली वो उनके लिए नुकसान तरीन चीज साबित हुई, लेकिन खान साहब को किसी न किसी स्टेज के ऊपर लोगों को फेस करना पड़ेगा। साबिक सदर मुशर्रफ ठीक। साहब थे, उनके ऊपर भी हमले होते रहे। कितने सियासतदान हमारे पास ऐसे हैं, स्पेशली अगर आप केपी की बात करें तो बिलोर फैमिली से लेके दीगर लोग तक, आफ्ताब शेरपाव तक, हर शख्स गालिबन ऐसा है इंपॉर्टेंट शख्सियत केपी में जो कि जिसके ऊपर अटैक हो चुका है, लेकिन इसके लिए आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को नहीं छोड़ते। खान साहब के लिए ठीक। जिस तरीके से आज कचहरी से निकाल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में केस लिया जाया गया, तो मेरा ख्याल ये है जी। कि ये गवर्नमेंट भी ये जानती है कि अगर कैद में खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो फिर इस गवर्नमेंट का पीछा खान साहब और उनकी जमात ने नहीं छोड़ना। तो ऑब्वियसली वो शायद उनसे ज्यादा इस हवाले से कॉन्शियस होगी कि खान साहब को किसी किस्म ठीक। का कोई इशू जेलों में ना हो। ठीक सना, जो इस वक्त एक और मरीम नवाज साहबा का आज भी ट्वीट है और वो कह रहे हैं कि जी खान साहब की जो पार्टी है ये दरअसल एक कलदम और एक दहशतगर्द पार्टी है। और एक शख्स की बात हो रही है पिछले दिनों से कि वो ज़मान पार्क में था। तो अगर वैसे एक मेरा सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, अगर वो किसी टेररिस्ट पार्टी के साथ पहले रहा हो, ऐसे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ अस्करी ग्रुपों के साथ रहे, उन्होंने सरेंडर किया, कौमी इदारे में आए और अब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर हो गए। एमकेएम आपकी सामने मिसाल है कराची की कि उसके अंदर तो कितने सारे मिलिटेंट थे, बाद जब वो पीएसपी बनी तो वो चीज़ें तब्दील हो गई। बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे बीएलए, बीएलएफ और दीगर पार्टी से मुंसलिक लोग रहे हैं जो उन्होंने वो छोड़ा और उसके बाद वो कौमी इदारे में आ गए। तो अगर यहाँ भी कोई ऐसा एक शख्स जो किसी वजह से कौमी इदारे में आ चुका और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, अगर वो वाकई वही है, मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर जो बयानिया बनाया जा रहा है अगर वो वाकई वही है और वो कौमी इदारे में या वो मेन स्ट्रीम हो चुका हुआ है पूरे प्रोसेस से गुजर के, तो फिर इसमें बुराई क्या है? क्या इस एक आदमी की मौजूदगी की बेस पे आप पूरी पार्टी को कलअदम करार दे सकते हैं? इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि मरियम साहबा, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है और मरियम साहबा जिस तरीके से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रन कर रही हैं, उनका प्राइमरी टारगेट जो है वो खान साहब ही हैं। और इसी हवाले से उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने सवाल भी किया कि आपकी तकरीर जी। खान साहब से शुरू होती है और खान साहब पे खत्म होती है। तो मरियम साहबा ने ऑब्वियसली इस चीज को कोट किया, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। जिस तरीके से वो आज जमान टाउन को जमानत टाउन कह रही थी और बात कर रही थी कि इस पूरी तहरीक को कलअदम तहरीक हाँ। होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी एक चीज है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद इस पे किसी ठीक। हतमी राय को देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी एक अलग से फोर्स रही है और साल हर साल रही है। हमको भी याद है, आपको भी याद है कि किस तरीके से जी। लियारी और इस किस्म की जगहों पे काम होते थे। उसके सामने एमक्यूएम थी, उसके सामने एएनपी थी। हमने इस किस्म के ऐसे ही। मल्टीपल सेक्टर्स देखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। तो अगर खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी में कोई शख्सियत आती है तो उसका पूरा कैथारसिस होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
पार्टी को भी ऐसे शख्स को क्लियरेंस के बाद लेना चाहिए और ऑब्वियसली उसको फ्रंट पर लाना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगर कोई शख्स पॉलिटिकल धारे में आना चाहता है तो क्या उसके प्लस माइनस है और क्या उसकी फर्दर वो है, ताकि उसके बाद वो उस जमात से बात कर सकें। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मेरा नहीं ख्याल के देने चाहिए। ठीक सना, बस आखिरी सवाल आपसे मेरा, आपके कोलीग भी रहे हुए हैं और हमारे सबके सीनियर हैं हामिद मीर साहब, उनका एक दावा था आज से एक दिन कबल टीवी पे, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से रोका हुआ है, जबकि नवाज शरीफ साहब की अपनी लंदन से एक वीडियो आई थी जब जमान पार्क में ऑपरेशन हो रहा था कि खान साहब को अब ये बंद कर देना चाहिए और गिरफ्तारी दे देनी चाहिए और जेल से डरना नहीं चाहिए। तो आप इसके ऊपर क्या, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात मियाँ साहब खान साहब की गिरफ्तारी में अगर वो उसको डिले करना चाह रहे हों तो फिर ये राना सनाउल्लाह साहब का गुस्सा, मरियम नवाज का गुस्सा और ये PMLN और PDM का, वो तो फिर उसमें कमी आती ना, लेकिन ये तो यहाँ कुछ और है। और मीर साहब इतने सीनियर साफ़ी, उनका दावा भी है, तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप कोई कमेंट्स करें कि आपको क्या लगता है। देखिए, एक इसमें दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट समझने की। एक तो ये कि जो हमें कुछ अर्से पहले खबर पता चली थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने मौजूदा हुकूमत को इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से रोका हुआ है और उस पर थॉरली कन्विंस किया हुआ है कि अगर आपने इनको गिरफ्तार कर लिया तो इनकी जो पॉपुलैरिटी इस वक्त बहुत ज्यादा है वो अपनी ऊंचाइयों को छुएगी। तो एक तो खान साहब को वो सॉफ्ट कॉर्नर आवाम से मिल जाएगा कि ये आखिरी कील होगी जो कि इस हुकूमत के ताबूत में गड़े। दूसरी बात, अगर नवाज शरीफ साहब की बात है तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो खबर दुरुस्त थी कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि ये गवर्नमेंट इस चीज को ले, इस सेटअप को ले और इसको रन करे। वो चाहते थे कि फौरन इलेक्शंस कॉल आउट हो जाएं। तो कुछ बातें उनके हवाले से दुरुस्त ये थी, लेकिन हामिद मीर साहब ने जो कोट किया है ऑब्वियसली वो इसको बेहतर इस बारे में राय दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई मुसद्दिका सोर्स हो। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि अगर खान साहब को अरेस्ट कर लेते हैं तो जो सिंपैथी है वो खान साहब के साथ जाएगी और वो इसको एज अ विक्ट्री कैश कर सकते हैं। इस हुकूमत के लिए ये इससे बड़ा डिजास्टर और कुछ नहीं होगा कि ये खान साहब को अरेस्ट कर दें। लेकिन कुछ दिन पहले ये हुकूमत इंतहाई संजीदा थी कि खान साहब को अरेस्ट किया जाए, लेकिन किसी ना किसी हल्के की तरफ से इनको ये बात दुरुस्त है कि लग ये रहा है कि रोका जरूर जा रहा है कि खान साहब को अरेस्ट ना किया जाए और उनको टाइम दिया जाए कि वो खुद ही कोर्ट्स के सामने पेश हों। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर साफ़ी सना मिर्ज़ा मौजूद थी जिन्होंने तफसील से आज की जो हालात थे उसके ऊपर बात की। इमरान खान साहब की आज जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी और उसके बाद वापस ज़मान पार की तरफ रवानगी है, इसके क्या असरात होंगे ये चीज़ें ज़ाहिरा देखनी हैं, क्योंकि ज़मान पार्क में इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो ऑपरेशन किया गया उसके हवाले से PTI के रहनुमाओं का और जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। और वो जो एक वक्त से ज़मान पार्क के अंदर उनका एक कंट्रोल था, क्या आज का ऑपरेशन अब उस कंट्रोल को रिवर्स कर पाएगा? क्या दोबारा वहाँ PTI के कारकुनान जमा नहीं होंगे? क्या वहाँ दोबारा कैंप नहीं लगेंगे? और अगर दोबारा वहाँ कैंप लगेंगे और अगर वहाँ लोग दोबारा जमा होंगे तो फिर आज की ये सारी एक्सरसाइज इससे क्या हासिल होगा? और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज के इस सेगमेंट के एंड में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, PTI का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह जहाँ ये तो है ही कि ज़ाहिर खान साहब के फॉलोअर्स हैं, लोग उनके साथ हैं, उन खान साहब के अंदर अपनी एक शख्सियत ऐसी है कि वो चीज़ों को, लोगों को और बयानिए को अपने हक़ में करना जानते हैं, चाहे वो ठीक है या गलत है, लेकिन लोग उनके साथ खड़े हैं और लोगों का उनके ऊपर एतमाद है। और जिस तरह आज भी हमने देखा, ज़मान पार्क के हालात देखे, तो ये इससे ये एक चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि PTI के जो लोग हैं वो इंटैक्ट खड़े हैं। दूसरी तरफ जो जनरल पब्लिक से, कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया आउटडोर, उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि लोग इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा खाइफ हैं कि उनके ऊपर जो महंगाई का एक बोझ है और जो उनके बारे में उनके इस वक्त जो इश्यूज़ बने हुए हैं उसको लेके लोग उस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी है कि वो पब्लिक को रिलीफ दे सकें। पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रही, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोग हम गुस्से में हैं और उस सूरत हाल में उनके पास सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो इमरान खान साहब की सूरत में मौजूद है और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पब्लिक को रिलीफ दिए बगैर अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो इस सिचुएशन को सेटल डाउन कर देगी तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। मैंने कल भी पब्लिक के अंदर कमेंट्स कई ऐसे थे कि जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते थे। इस हद तक लोगों के अंदर हुकूमती पॉलिसीज़ और हुकूमत के जो अवाम के हवाले से जो अशिया खुर्दनोश में जो महंगाई है, जो बाकी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, फिर IMF के साथ मायदा
ایک طرح سے کامن آدمی کے لیے اس لیے امید بنی تھی کہ چلیں جی یہ معاہدہ ہوگا تو اس کے بعد گورنمنٹ کو دوست ممالک سے پیسے مل جائیں گے، لیکن وہ سٹاف لیول معاہدہ بھی ابھی ڈیڈ لاک کا شکار ہے. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس کے اندر بہرحال مسائل ہیں. لیکن اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ میں ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں نے آج ایک جگہ اور بھی اس کی بات کی کہ جو اس وقت اس ساری صورتحال کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے ملک دشمن گروہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ کسی بھی طرح ہم اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں اور اس سارے سٹینڈ آف کے اندر پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کے درمیان ہم لڑائی کا ماحول پیدا کریں. لیکن میں یہ بالکل اتھینٹک خبر دے رہا ہوں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، میں نے لیفٹ رائٹ لوگوں سے چیک کیا، بہت سے جاننے والوں سے چیک کیا کہ اس وقت جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اور ڈی جی آئی سی جنرل ندیم انجم نے واضح طور پہ یہ احکامات جاری کیے ہیں اپنے تمام آفیسرز کو اور آفیسز کو کہ ہمارا اس سیاسی معاملات کے اندر کسی صورت ہم نے انٹروین نہیں کرنا اور ہم نے کسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے. اور ساتھ جو اس وقت جو سیکیورٹی فورسز کا جو کمپلیٹ فوکس ہے وہ ملک میں جو ٹیررزم کی ویو اٹھی تھی پچھلے عرصے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے اوپر ہیں. آج بھی آوران کے اندر ایک پاکستان فورسز نے آپریشن کیا اور وہاں 3 انتہائی مطلوب ٹیررسٹ آوران میں مارے گئے. ایک انٹیلیجنس آپریشن تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور وہ ٹیررسٹ وہاں مارے گئے. تو اس وقت جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی ترجیح اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے عمران خان کو کچلیں یا وہ عمران خان کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کے خلاف کوئی کام کریں. ان کی ترجیح اس وقت صرف یہ ہے کہ ملک کے امن و امان کو بہتر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہوئے دنیا سے جو پاکستان کے ساتھ جو فائنینشیل معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے میں اور ان کو بہتر کرنے میں کردار ادا کریں. تو یہ کچھ اس وقت جو مس پرسیپشن کا بازار گرم ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پہ دعوے کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پہ پاکستان کے معاملات کے اندر آبزرویشنز دے رہا ہے، اوپینین دے رہا ہے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ ایک چیز میں اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ثنا مرزا تھی جنہوں نے اپنا تجزیہ دیا آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کی جو صورتحال بنی رہی، اس کے بعد جو لاہور میں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد وہاں جس طرح پولیس کا ریڈ ہوا اور اس کے ممکنہ طور پہ اب کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما نصرت وحید موجود ہیں. میم آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو خان صاحب جب بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ان کے ساتھ آتا ہے. گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ جتھا لے کے جاتے ہیں اور وہ پورے سسٹم کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. اس کے اوپر کیا موقف ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا. دیکھیں، خان صاحب جتھا لے کے نہیں جاتے. لوگ ایکچولی ظاہر ہے اناؤنس تو ٹی وی پہ ہو جاتا ہے کہ وہ بنی گالہ سے نکلے یا وہ لاہور عدالت جا رہے ہیں یا وہاں جا رہے ہیں. وہ لوگ آپ کو پتہ ہی ہے زمان پاس میں کتنے جمع رہتے ہیں ہر وقت. 2-3 دفعہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن لوگوں کی تعداد ہے کہ بڑھتی جاتی ہے. اس میں خان صاحب کا قصور اتنا نہیں ہے. ان کی پاپولیرٹی کیا ہے، وہ خود سے نہیں کہتے کہ لوگ آئیں میرے پاس اور مجھے بچائیں یا خدا نخواستہ میرے کارواں کے ساتھ چلیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں. لوگ ان کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور ایکچولی جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا بیانیہ اس بری طرح پٹ گیا ہے کہ کوئی ان کے اوپر یقین کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ جو مرضی بولتے رہیں. لوگوں کے پاس لمحے کی ویڈیوز ہوتی ہیں، لمحے کی تصویریں ہوتی ہیں جس پہ وہ دیکھ کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اصل میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا فرما رہے ہیں. ابھی جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں میوٹ کر دیتی ہوں، میں نہیں سنتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں اس آدمی کے اوپر. اس سے بڑا کوئی ہوگا مجھے بتائیں پاکستان میں کیا دنیا میں کہ ایک آدمی جو سیلیبریٹی ہے، جو ایکس پرائم منسٹر ہے، اس کو آپ دہشت گرد بنا دے رہے ہیں. کچھ بات ہے کرنے والی. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں آ رہی ہیں پولیس والوں کی،
ان کی قمیضوں کے اندر انہوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور جیبوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور ایک بیگ بھرا ہوا جا رہا ہے اور کس طرح ان کا دروازہ توڑا گیا. گھر میں صرف خواتین تھیں اور وہاں سے وہی بیگ دوسرا پولیس والا لے کے نکال کے لا رہا ہے اور پھر وہ کلیکشن کوڈ بھی نکل جائے گی, اس میں سے ہیروئن بھی شاید نکل جائے اور بھی پتہ نہیں. اچھا میم, اس میں صرف ایک سوال ایڈ کروں گا کہ جی میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو زمان پارک میں اس دن جس دن آپریشن ہو رہا تھا اس کے بعد اس کی فوٹیج چل رہی ہے, بہت سارے صحافی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایک العدم تنظیم کا ممبر تھا, تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس شخص کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ کون شخص ہے, اس کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کو سامنے لے کے آئیں تاکہ جو آپ کے بارے میں یہ رائے بنتی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ٹرینڈ دہشت گرد وہاں بنی گالا زمان پارک میں موجود تھے, تو وہ اس کے اندر کمی آئی, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں نے سنا ہی ہے, میں نے اس کا کوئی بیان ٹی وی پہ نہیں دیکھا اور سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا, لیکن میں نے سنا ہے کہ بندہ آیا ہے, اس کسی تنظیم اس کا جماعت کا تھا اور اس نے کہا ہے وہ میں نے چھوڑ دیا اور میں پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. تو لیکن ابھی تک دیکھیں پی ٹی آئی اس طرح خود سے کہہ لینے سے جوائننگ نہیں ہو جاتی, وہ ایک پراپر جوائننگ ہوتی ہے کسی بڑے لیڈر کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. اگر وہ واقعی کسی قلعہ اس کا تھا اور وہ واقعی وہ چھوڑ کے آ چکا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوگی, اس طرح اس کو جوائن نہیں کر لیا جائے گا کہ اس کو اجازت دے دی جائے کہ اس نے جوائن کر لیا ہے. لیکن مجھے بتائیے یہ جو دہشت گرد خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا جو پوری دنیا میں مطلب صرف پاکستانی نہیں ان کو اپریشیٹ کرتے, پوری دنیا کے لوگ کرتے ہیں, پوری دنیا کے لیڈرز کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ابھی جو یو این کے فارمر چیئرمین تھے شاید کاظمی صاحب کچھ ان کا نام تھا, پتہ نہیں کیا, تو انہوں نے بیان دیا تو اس پہ مولانا صاحب اور یہ جو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ خلیل ان کا ظلم خلیل زاد کا بیان تھا, ظلم خلیل جی, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ یہودی لابی ہے ان کی اور اس لیے کہ وہ باتیں کرنے والی. آپ 15 مارچ کو ان کے گھر میں جس طرح ریڈ کر رہے ہیں اور 15 مارچ کس لیے مقرر ہوا اور کس نے کیا, کس کی کوششوں سے ہوا کہ عالمی تنظیمیں عالمی ممالک اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم یہ دن سیلیبریٹ کریں گے مسلمانوں کے لیے. اچھا لیکن یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ پولیس ریڈ کرے گی, آپ لوگ رجسٹ کریں گے, عدالتیں بلائیں گی, وہاں بھی لوگ ساتھ آ جائیں گے, ایک سٹینڈ آف کی سچویشن ہے, یہ کب تک چلے گی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب کوئی حالات میں بہتری کی طرف اقدامات اٹھانے چاہیے دونوں طرف سے؟ بالکل جانے چاہیے حالات میں بہتری کی طرف. اب یہ دیکھیے یہ کام عدالتوں کا ہے کہ وہ اس غلط فہمی کو دور کرے کہ کیا جو مقدمے 94 مقدمے ہو گئے ان کے پاس شاید, تو وہ ان مقدموں سنچری کرنے لگے ہیں, کرکٹ کے بعد ایک بغیر بیٹنگ کے سنچری ہو جائے گی. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ والی چیزیں کیا پراپر ہے کہ ایک آدمی جو صرف لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے, یہ نام تو ایک نستعین کی بات کرتا ہے اور لوگوں کو اس کے بیانیے پر یقین ہے کیونکہ وہ خود اس نے جس طرح 3 سال 3.5 سال حکومت کی, اس کا اس طرح نہیں ہوا کہ نواز شریف کا ایک اتفاق فاؤنڈیشن 300 ملے ان کی بن گئی, ان کارخانے بن گئے. اس آدمی کا تو کچھ بھی نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہوئی, بلکہ اس نے جو ساری زندگی باہر کمایا وہ سارا پاکستان لے کے آیا. ایون بنی گالا کی جو گھر ہے وہ بھی اس نے لوگوں کے کر دیا کہ میں جب مروں تو یہ شوکت خانم کو دے دینا. تو مجھے بتائیں لوگ اس کے بیانے پہ یقین کیوں نہیں کریں گے جب پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جب پتا ہے کہ ان کی جو بھی چیز ہے وہ انتہائی غلط ہے, تو وہ کیسے ان کے بیانے کے اوپر یقین؟ لیکن دیکھیں میرا بیسیکلی سوال یہ کہ اب یہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی اپنے پہلے سیگمنٹ میں, آپ نہیں تھی, ثنا مرزا تھی, ہم نے اس میں بھی یہی بات کی کہ جو مرضی اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے, اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ اس وجہ سے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو انکمپیٹنسی دکھائی اور جو عوام کے اوپر بوجھ ڈالا اور جس طرح عوام پریشان ہو گئی, تو اس کے بعد ان کے پاس خان صاحب کا بیانیہ اور ان کی طرف جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب یہ سٹینڈ آف کب تک رہے گا؟ اس سے حالات ظاہرہ بگڑ رہے ہیں, شیلنگ ہو رہی ہے, لوگ زخمی ہو رہے ہیں, آپ کے کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی تو کسی بہتری کی طرف جانا ہے نا, یہ تو کوئی حل نہیں ہے, اس سے تو کچھ نہیں نکلے گا. دیکھیں ہماری ہسٹری کا آپ کو پتا ہے, خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں جو اپنی ہی ریکارڈ توڑتے تھے اسی شہر میں اسی جگہ پہ,
کہ بار بار وہ اس سے کہیں زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے تھے. کیا کچھ ہوتی تھی ایسی تقریب کاری کہ وہ جس طرح لاکھوں لوگ آتے تھے اسی طرح خاموشی سے چلے جاتے تھے. یہ 25 مئی کو رانا ثناء اللہ نے جب کیا اس کے بعد سے لوگ اپریہنسو ہو گئے, خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ ہمارے پر اس طرح نہ کرے. لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہے کہ 16 نومبر کو جو اسلام آباد پنڈی میں ہوا, اسلام آباد میں اس جلسے میں شامل تھی. آپ یقین کیجیے جب ہم گئے تو راستے بالکل ٹھیک تھے, لیکن واپسی پہ انہوں نے ہر روڈ کو بند کیا ہوا تھا. میری گاڑی, شکر ہے کہ اس وقت بڑی گاڑی میرے پاس تھی, اور مطلب گڑوں سے نکل کے اس طرح مختلف ہم سے ہوتے ہوئے پیر ودائی سے کہیں جا کے ہم اسلام آباد پہنچے. تو یہ جان کے اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ لوگ اریٹیٹ ہوں, لوگ پریشان ہوں, اور شاید اس چکر میں لوگ خان صاحب کو چھوڑ دیں. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ان کو حکومت کو خود ایک ایسا ایکشن لینا پڑے گا کہ اپنی طرف سے اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کر دیں. لوگ بالکل کچھ نہیں کہیں گے, پہلے کی طرح جس طرح وہ آرام سے آ رہے تھے, آرام سے جا رہے تھے, اسی طرح جائیں گے. اب یہ صاحب جنہوں نے پیٹرول بام کی بات کی ہے, آج نکال کے لے آئے وہاں سے پیٹرول کے یہ پیٹرول بام, ان کو پتا ہے کہ پلاسٹک کی بوٹلز میں نہیں بنتے پیٹرول بام. ہاں بہرحال یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اس کے اوپر میرا خیال ہے انہیں کوئی تو دینا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا بڑا اس کے اوپر آئی جی صاحب کو تنقید کر رہا ہے کہ جی آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. اب دوسری طرف وہ بھی ایک فورس کے آئی جی ہیں, تو ہم ان کے دعوے کو ایک دم سے جھٹلا بھی نہیں سکتے, کیونکہ مے بی کہ پولیس کو اپنی ٹریننگ کے اندر ان چیزوں کا پتہ ہوگا. نہیں مطلب بم اس طرح نہیں بنتا. باہر جو بھی ترکیب ہے وہ کیونکہ آپ اور میں تو بم بنانے کے ماہر نہیں ہے نا, تو اس لیے کہہ نہیں سکتے کہ کیسے بنتا ہے. ہم تو بیچارے ادھر سے نزدیک سے بھی نہیں گزرے ان چیزوں کے. جی تو باہر یہ حکومت کو کرنا پڑے گا, تو اس کو اپنے ہاں وہ کرنا چاہیے ان کے دعوے کو کہ کتنا وہ ٹھیک ہے کتنا غلط ہے. جانا چاہ رہے ہیں, اگر لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو خاموشی سے وہ جوائن کریں گے, بے شک عدالت کے باہر کھڑے رہیں گے جس طرح پہلے کھڑے ہوتے تھے. جی اس طرح نہیں ہے کہ وہ دھکا مار کے چلے جائیں اور کچھ. اچھا آخری سوال بس میں آپ سے پوچھوں گا, اس کا جواب دیں کہ زمان پارک کو آج تو کلیئر کرا دیا گیا, پولیس نے جیسے کہا کہ نو گو ایریا تھا, تو اب وہ نو گو ایریا نہیں ہے. تو کیا اب کارکنان پھر جا کے جمع ہوں گے, پھر کیمپ لگائیں گے, پھر وہی ساری سچویشن بنے گی, یا بس اب ٹھیک ہے سب؟ ابھی میں ایک جرنلسٹ کی بات سن رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, اس نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ 2 جرنلسٹ کل گئے تھے رات کو, اور وہ کہتے ہیں وہ بالکل نو گو ایریا نہیں تھا, بالکل نو گو ایریا نہیں. جس کا دل کرتا ہے وہ وہاں چلا جاتا تھا, جا کے بیٹھتا تھا. مختلف کیمپ لگے ہوئے ہیں, اس میں چلے گئے, رات گزار لی, کھانا کھا لیا, وٹ ایور جو بھی کرنا ہے, گانے بجی رہے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب ہیونگ اے گڈ ٹائم دیئر, اور اس کے بعد واپس آ گئے. یہ نو گو ایریا کی تو بات انہوں نے کی ہے, یعنی آپ کے خیال سے انٹرٹینمنٹ تھی, وہاں انٹرٹینمنٹ چل رہی تھی. بالکل انٹرٹینمنٹ سمجھ لیں. لوگ ان کی خان صاحب کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے, کیونکہ لوگ اب اپریہنسو ہو چکے ہیں کہ یہ ہر وقت آ جاتے ہیں, کبھی ہیلی کاپٹر لے کے آ گئے, کبھی پولیس فورس لے کے آ گئے, کبھی کچھ. تو ظاہر ہے انہوں نے پوری رات وہاں بیٹھنا ہے, پورا دن وہاں بیٹھنا ہے, تو کچھ تو ایسی چیز ہوگی نا کہ چائے کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہوتی تھی. لوگ لیٹے ہوئے بھی ہیں, لوگ کھا بھی رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں. تو اب کیا لگتا ہے دوبارہ جائیں گے لوگ, یا بس اب نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے لوگ. خان صاحب جیسے ہی پہنچیں گے ان کے ساتھ پہنچے ہوئے ہوں گے بے انتہا لوگ, اور صبح تک سارے کیمپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن نو گو ایریا نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما نصرت وحید موجود تھی. تفصیل سے بات کی ہم نے, ان سے پوچھا کہ کیا اس وقت کی سچویشن ہے, اور جس طرح حکومت کا یہ کلیم تھا, دعویٰ تھا کہ آج ہم نے زمان پارک کو جو کہ ایک نو گو ایریا تھا اسے کلیئر کروا لیا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا وہ سسٹین بھی رہتا ہے, یا وہاں خان صاحب کے پہنچنے کے بعد جیسے آج انہوں نے کہا کہ دوبارہ لوگ آ جائیں گے, تو اگر دوبارہ لوگ جائیں گے تو پھر اتنی ساری ایفرٹ کا فائدہ کیا ہوا. اور دوسرا جو پیٹرول بم بنانے والی جو بات ہے, یقینی طور پہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اس کے اوپر تو ججمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ کون سی بوٹل میں بن سکتا اور کس میں نہیں بن سکتا, لیکن اس کا جو تکنیکی ماہر ہیں وہ ظاہرہ اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو فیکٹ ہے وہ کیا ہے. بہرحال آج کے پروگرام میں ہم نے ایک نیوٹرل آبزرو کوشش کی پہلی سیگمنٹ میں کہ نیوٹرل اوپینین کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, اور ایک جو عام جو اوپینین میکر ہے وہ باہر بیٹھ کے ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے. لیکن پروگرام کے آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اس وقت کوئی اور حل نہیں ہے. طاقت کے زور پہ ایک دوسرے کو زیر کرنا, اس سے نقصان اگر کسی کا ہو رہا ہے تو ریاست کا ہو رہا ہے, اور ریاستی اداروں کو بلا وجہ اس کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے, اور ان کی تضییق کی جا رہی ہے. ان کے لیے ان کی جو ایک پرسپشن ہے عوام کے اندر, یا لوگوں کے دلوں میں محبت ہے, اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ تھرو آؤٹ پولیٹیکل فورسز کی طرف سے ہو رہا ہے, دونوں اطراف سے یہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. اس لیے وقت کی ضرورت یہ ہے
کہ دونوں سائڈز بیٹھیں اور پرامن طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے اس صورتحال کا حل نکالیں، کیونکہ اب 30 مارچ تک عمران خان صاحب کے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے جو گرفتاری کے وارنٹ تھے وہ بھی منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں، اور 30 تک اب ان کے پاس بھی اس کے اندر وقت ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس وقت سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ گورنمنٹ ایک ظاہرہ اپر ہینڈ ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، اور اسی کے ذمہ چیزیں پڑتی ہیں۔ تو آج بھی جو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یا اس کے بعد جو حالات خراب ہوئے اس کی ذمہ داری بھی بہت سارے لوگ گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے راستے میں کنٹینرز لگا دیے یا راستے میں رکاوٹیں ڈال دی، آپ آنے دیتے اور لوگ آتے اور چلے جاتے۔ تو یہ اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کے ناکردہ گناہ بھی ان کے گلے پڑ رہے ہیں۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اس وقت معاملات کو بات چیت سے آگے بہتری کی طرف لے جایا جائے، اور جو قانونی تقاضے ہیں دونوں اطراف سے قانونی تقاضوں کی پاسداری کی جائے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔